لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ سورۃ البقرہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. انشاءاللہ آج ہم 4 آیات کریں گے. میرا ارادہ تو 5 کا تھا. میں پہلے اس کی قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ما ننسخ من آیة أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہیں 4 آیات. بسم اللہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایسے ہے جی. یا حرف ندا کئی بار کر چکے ہیں، اور الذین بیسیکلی کیا ہے؟ منادا ہے، معرب باللام تھا، تو اس لیے بیچ میں ایھا کا ایک لفظ لایا گیا. سو یا ایھا الذین، اور الذین کیا ہے؟ موصول کیا ہے؟ موصولہ، اسم موصول. تو مطلب کیا؟ جمع کا ہے یہ. اے وہ لوگو. اب اس کا صلہ ہے کیا؟ حمزہ میم نون، حمزہ میم نون باب افعال. آمن یؤمنو. آمنو کون سا فعل ہے جی؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی. صیغہ کون سا؟ جمع مذکر غائب. آمنو جو ایمان لائے ہو. فاعل کون ہے؟ ہم. سو الذین آمنو جو ایمان لائے ہو. کیا ہے کہ آگے؟ لا تقولوا راعنا. آگے کیا ہے جی؟ وقولوا. الف ہے؟ 2 الف ہیں یہاں پہ، اس کا مطلب وقولوا انظرنا. صحیح ہے جی. واسمعوا. یہاں سے اب وہ پوائنٹ شروع ہوں گے. لا تقولوا، تو لا کون سا ہے؟ یہ لا نہیں، نفی نہیں، کیونکہ تقولون کو جو نون ہے وہ ڈراپ ہے، مجزوم ہوگا. لا تقولوا، حکم دیا جا رہا ہے. قال یقول تقولون، تم کہتے ہو. لا تقولوا، تم سب مت کہو، تم سب مت کہو. تو یہ لائے نہیں ہے، اس کا یہاں سے نون جو ہے وہ گر گیا. کیا نہ کہو؟ راعنا. اب یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو یہ والا راعنا انظرنا، یہ آپ کو قرآن پاک کے تراجم میں ایز اٹ از ملے گا. ایز اٹ از راعنا وانظرنا. اب ہم اس کو تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ راعنا کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے را عین اور یا. را عین اور یا، یہ 2. ایک تو ہمارے پاس پورشن ہے ثلاثی کا، اور ایک کون سا ہے؟ ثلاثی مجرد. اس میں یہ باب مفاعلہ میں آتا ہے، جس کا ہے فاعل یفاعل. ٹھیک ہے جی. اس پہ لائیں تو کیا بنے گا؟ راعا یراعی. راعا یراعی، چونکہ ناقص ہے اس لیے ایسے ہے. یہاں بنے گا رعا یرعا. یہاں پہ اس کا مطلب ہے چرانا. کیا کرنا جی؟ چرانا.
اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے رعایت دینا. کیا جی؟ رعایت دینا, یعنی تھوڑا وقفہ دینا, رعایت دینا. اب اس میں ایک چیز ہے, اسم الفاعل اس کا بنتا ہے راعین. راعین سے راعن کر لیں آپ. کیا جی؟ راعن. راعن کون ہوتا ہے؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ یعنی چرانے والا. راعن. پرابلم کیا بن رہی ہے, اس کا جمع کا صیغہ بنائیں, سوری واحد مخاطب کا. تراعی. کیا جی؟ تراعی. امر بنائیں اس کا, تا ڈراپ, یا ڈراپ, کیا بن گیا؟ راعی. اب اس کے اندر مفعول کا صیغہ لائیں کہ ہمیں رعایت دو, تم ہمیں رعایت دو. کیا بن گیا جی؟ راعینا. کیا بن گیا؟ راعینا, ہمیں رعایت دو. ادھر آ جائیں, اس کا بنائیں آپ مرکب اضافی جمع متکلم کے ساتھ. ہمارا چرواہا. کیا جی؟ کیا بنا؟ راعینا. سیم ہے, ہمارا چرواہا اور ہمیں رعایت دو. دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کس قدر اکرام کیا کہ اس قسم کے لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا کہ جو ہم معنی ہو رہے تھے کہ تم تو کہو رائنا مسلمانوں, لیکن جو کفار ہیں, جو مشرکین ہیں, اس کا یہ مطلب استعمال کر کے وہ مذاق اڑائیں. اس مطلب کو استعمال کر کے کیا کریں؟ وہ مذاق کریں, مستی کریں, گستاخی کریں. تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ یہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ عرب میں دو ہوتے ہیں استعمال, وقفہ دو, رعایت دو. یہ ہے یا یہ ہے. یہ نظر ینظر سے ہے, بیسیکلی ہے انظرنا یعنی ہمیں دیکھو, لیکن یہ کنایہ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. جیسے ہم نہیں بعض چیزیں ہم نے چنی ہوتی ہیں تو اس میں ہے کہ انظرنا یعنی انظر, تم یہاں تھے, انظر ذرا دیکھ لو, ٹھیک ہے, رعایت دو, غور کرو. تو یہ اس میننگ میں ہے. تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ جب تم نے یہ کہنا ہے, اس قسم کی بات ہو, تو یہ نہیں کہنا, یہ کہنا ہے. اور یہ کیوں نہیں کہنا, یہ ہم نے واضح کر لیا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دائی اہم ترین پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, آگے چلیں. سو لا تقولو, نہیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ مت کہو. آپ کو اسی لیے قرآن پاک میں جب تراجم پڑھیں گے, آپ سارے پڑھ لیں, آپ کو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یہی ملے گا آپ کو, رائنا لکھا ہوا, اور یہ بھی ایسے لکھے گا. پھر ہے واو حرف عطف. اب یہ امر دیا جا رہا ہے, قولو, تقولون سے قولو, تم سب کو, جمع کا خطاب ہے نا, قولو تم سب, بلکہ کیا کہو؟ قولو کہو, انظرنا. پھر کیا ہے؟ واسمعوا, واو حرف عطف, سمع یسمعوا, تسمعون سے امر کا صیغہ, واسمعوا یعنی اسمعوا کیا ہے؟ تم سب سنو, غور سے سنو. آگے چلتے ہیں. امید ہے یہ وقول انظرنا, یہ لا تقولوا رائنا اور انظرنا کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ وَلِلْ کافرین عذاب علیم. واو استئنافیہ نئی بات ہے, پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے. سو للکافرین, لام حرف جر, کافرون مجرور, اس کے مجرور ہے کافرین, للکافرین کافروں کے لیے, عذاب علیم. یہ اب مبتدا مؤخر ہو گیا اور یہ خبر مقدم قائم مقام کیونکہ حرف جر آ گیا. ٹھیک ہے جی, اس صورت میں یہ مبتدا بن گیا, ہے مرکب اضافی, مرکب توصیفی, کہ عذاب موصوف, علیم اس کی صفت, دردناک عذاب. سو کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. آگے کیا ہے جی؟ ما یود الذین, کیا جی؟ ما یود الذین کفروا من
اہل الکتابی، یہاں تک ما اس کا حرف اصلی واو دال دال پہلے بھی آیا ودہ یودو، ودہ یودو کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا کوئی بتائے گا؟ چاہنا، پسند کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا، وہ بھی چاہنا ہوتا ہے، یعنی اردتو میں نے چاہا، لیکن وہ چاہنا کیا ہے؟ ارادے کرنے میں، یعنی ہم بھی اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ پسند کرنا، چاہنا، ایک خواہش رکھنا، ایک ریکوائرمنٹ فیل کرنا کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن کیسا چاہنا؟ پسند کر کے چاہنا، اپنے لیے اس کو پسند کرنا۔ ودہ یودو، یودو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، یودو وہ چاہتا ہے یا وہ پسند کرتا ہے، ما یودو وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں پسند کرتا، سو ما کون سا ہے؟ یہ نفی کا۔ اچھا الذین اس میں موصول، چلیں جی ما نفی کا، یودو وہ چاہتا ہے، اب الذین صلہ موصولہ اس میں موصول وہ جو، سو ما یود الذین، اب الذین کے بعد کیا ہے؟ کفروا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ الذین اور یہ جو اس میں موصول آتے ہیں نا، جو اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے نا، وہ لازمی طور پہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لازمی طور پہ یہ کنفرم بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا۔ سو ما یود الذین کیا جی؟ کفروا، کفر یکفر انکار کرنا، کفر کرنا۔ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی مضارع جمع کیا؟ ماضی، اور کون سا؟ جمع مذکر غائب۔ سو انہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں سے ما یود الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پورا جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے اس کا جو ظاہر ہے، ما یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ وہ کون ہے؟ من حرف جر، اہل الکتاب مرکب اضافی، اہل الکتابی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا ولا المشرکین، ٹھیک ہے جی۔ اب واو حرف عطف، یہ المشرکین سے پہلے من محذوف ہے اور یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ لا آ رہا ہے اور یہ لا سیم اسی طرح آ رہا ہے۔ یہ لا کیوں آیا کہ جملہ نفی کا ہے، جملہ اسمیہ کے طور پہ یوز ہوا ہے، جس کا مبتدا نہیں ہے، خبر نہیں ہے، تو نارمل تھا لا من المشرکین، نہ ہی مشرکوں میں سے، تو ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، تو من جو ہے وہ محذوف ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اچھا جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے نا تو ہمیں نہیں پتا چلے گا یہاں پہ من تھا، ولا المشرکین، سمپلی آیت واضح کر رہی ہے کہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور نہ ہی مشرکوں میں سے۔ لیکن جب آپ گرامیٹیکل تھنکنگ میں جاتے ہیں نا، پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ نصب ہے یا جر ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ایکسپرٹیز آف گرامر چاہیے۔ اور مجھے یہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آلریڈی الحمدللہ علماء نے یہ کام کر دیا ہوا ہے، تو مجھے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ کام آلریڈی آج سے سینکڑوں سال پہلے ہو چکا ہے، یعنی ہمارے بزرگوں نہیں بلکہ بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس لیے جو مزید گرامر کے انالیسز وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ جو گرامر کے انالیسز کے بکس ہیں نا، وہ کوئی نئی نہیں کر رہے، وہ صرف اسلوب اختیار کر لیتے ہیں۔ انالیسز وہی ہیں جو دو چار بڑے بزرگ ہیں وہ کر گئے ہیں، وہ دو چار ہیں بس، وہ دو چار ہی کتابیں ہیں بڑی، بلکہ ایک ریفرنس کے طور پہ ہے اعراب القرآن الکریم و بیانہ، درویش رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال ان کا نام ہے، بزرگ ہیں، انہوں نے کیا پورے قرآن پاک کا، پورا مکمل ہے۔ تو آپ علماء اسی سے ریفرنس لے لیتے ہیں۔ ہاں پھر جو چند آیات میں کہیں کوئی اختلاف وغیرہ جس طرح اس دن بھی ڈسکس ہوا تھا، وہ پھر ڈفرنٹ جو عربی کے ماہر ہیں ان سے وہ ریفرنس لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں انشاءاللہ کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اچھا وہ کیا نہیں پسند کرتے؟ اب وہ پسند کی بات آ رہی ہے۔ ان حرف مصدریہ، چلیں یہ تو ہم پہچان سکتے ہیں نا، میں نے مصدریہ کیوں کہا؟ کیونکہ نزل ینزلو، یہ ینزلہ ہوا ہے، لام پہ زبر گئی ہوئی ہے، نصب کیا ہوا ہے، تو ان کون سا ہے؟ اس کو نصب کر رہا ہے۔ یہ پوائنٹ تو ایٹ لیسٹ ہم کیپچر کر سکتے ہیں۔ تو ینزلو سے یہ ینزلہ ہوا مجہول ہے۔ دیکھیے ینزلو وہ نازل کرتا ہے، ینزلو
اس پر نازل کیا جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ علیکم من خیر من ربکم. ہاں جی اب دیکھیں این ینزل علیکم جو تم سب پر اتارا جاتا ہے کہاں سے؟ من ربکم تم سب کے رب کی طرف سے. من خیرن ہر بھلائی، یعنی جو بھی بھلائی، اب یہ ہے وہ جو اتاری جاتی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہر بھلائی یعنی بھلائی کی ہر جو چیز اتاری جاتی ہے تم سب پر، من ربکم ما یودو وہ پسند نہیں کرتے، انہیں یہ بات پسند نہیں ہے. اب یہ کیا بھلائیاں ہیں، کیا چیز ہے، یہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیں. الا حرف جر، کم انتم کی ضمیر حالت جر میں، علیکم من خیرن، من حرف جر، خیرن نکرہ آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر بھلائی، بھلائی کی یعنی چھوٹی سے چھوٹی قسم بھی. کہاں سے؟ من حرف جر ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ربکم مرکب اضافی، ربی جر چلا گیا من کی وجہ سے. صحیح ہے جی؟ آگے کیا ہے؟ اچھا جی، اللہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اچھا ایک اور بات، اس پورے جملے میں یہ تو ہو گیا فاعل یودو کا. علماء کہتے ہیں کہ یہ پورا پھر مفعول ہے اس جملے کا، کیونکہ اسی چیز کو نہیں پسند کرتے نا وہ، تو یہ اس پورے جملے کا مفعول ہے. اور یہ کون ہے؟ فاعل ہے. اور یہ کون ہے؟ متعلق. یہ سب کیا ہے؟ متعلق فعل. صحیح، یہ تو اس کا مزید جو آگے جا کے گرامر ہے. اچھا یہاں پہ آ جائے واو استئنافیہ. استئنافیہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس کا پچھلے سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا جواب ضرور ہے ان باتوں کا کہ اللہ نازل کرتا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ مبتدا، کیونکہ اسم الجلالہ شروع میں آ گیا، اسم جو ہی شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور حالت رفع میں مرفوع ہے. یختص یہ اس کی خبر ہو گئی. یہ خا صاد صاد مادہ باب افتعال، اختص یختص اختصاصا خاص کر لینا. کیا کرنا جی؟ خاص کر لینا، آپ چن لینا. یختص وہ خاص کرتا ہے. سو واللہ یختص اللہ خاص کرتا ہے. کیسے خاص کرتا ہے؟ با حرف جر، رحمتہ تھا اس کی رحمت، مرکب اضافی، با کی وجہ سے رحمتی جر چلا گیا. برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من موصولہ، شین یا حمزہ، شایا یشا یشاؤ چاہنا، یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. تو علماء کیا کہتے ہیں کہ جو من ہے اس میں، من اس کا مفعول ہے سب کا، کیونکہ اسے ہی چاہا جا رہا ہے نا. من پورے جملے میں مفعول ہے، کن کا؟ یشاء کا بھی اور یختص کا بھی. ذرا غور کرے بن رہا ہے، کیوں جی بن رہا ہے مفعول. واللہ یختص برحمتہ اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، چاہتا ہے. کسے؟ من جسے بھی. تو من کیا ہے؟ وہ جسے پسند کیا جا رہا ہے، تو من مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ بات اس پہ زیادہ وہ فوکس نہیں دینا جو صدف صاحب والی بات ہے نا، کہ ہم یہ چیزیں اتنی ڈیپلی کیسے، ہم تو اسٹڈی کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ اسٹڈی اس لیے کر رہے ہیں نا. آپ اگر یوں کہیں کہ ہمیں خود سے سب چیزیں پتہ چلتی جائیں تو وہ اس کے بعد ہوگی. صحیح ہے نا. ہم جس طرح اسکول میں جانے سے پہلے، کالج یونیورسٹی میں جانے سے پہلے چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو میں کو یار مجھے کیمسٹری کے فارمولے سمجھ نہیں آ رہے، بھائی میں نے پڑھے کب ہیں؟ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو یہ وہی چیز ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی صدف بھائی، کیا کر رہے ہیں ہم؟ لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ہمیں پہلے سے اگر پتا ہو تو پھر ہم آئیں کیوں یہاں؟ یا ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے تو یہاں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے پھر. تو کیا ہے؟ لرن کر رہے ہیں. اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی. دیکھیں آپ کو آنے سے پہلے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو پتا ہے.
جاوید بھائی آپ کے لیے سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ میں اب تک کیا ہے، ہمیں 1 سال ہو گیا تقریباً، 1 سال اور 3 مہینے 4 مہینے ایسے ہی جی، جاوید بھائی کو تقریباً 1 سال ہوا ہے، آپ ساتھیوں کو 1 سال سے اوپر ہو گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس 1 سال کے بعد قرآن میں اس سے پہلے اور اب میں کوئی فرق ہے؟ آپ یہ بس دیکھیں، عالم کب بنتے ہیں؟ کتنے عرصے میں؟ 8 سال کے کورس کے بعد، ابھی تو ہمیں 1 سال ہوا ہے، تمہیں ہم 1 سال میں اگر ہماری یہ کیپیبلٹی ہو گئی ہے نا، یقین کریں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے اس کا کہ 1 سال میں یہ ہماری کیا ہے، ہماری گیدرنگ ہے۔ ذو الفضل العظیم، واو استئنافیہ، اللہ مبتدا اسم الجلالہ، ذو الفضلی، ذو کیا ہے جی؟ والا، اور اگلے کو جر کر دیتا ہے، مرکب اضافی کی طرح کام کرتا ہے، ذو الفضلی، فضل والا ہے۔ کیسا فضل؟ یہ اب صفت کس کی ہے؟ ذو کی کہ فضل کی؟ فضل کی، کیونکہ حالت جر میں ہے اس کو ریفر کر رہی ہے۔ ذو الفضل العظیم، اللہ کیا ہے؟ بڑے فضل والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو ہم یہاں یہ کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر، ہاں جی، منہا او مثلہا۔ قرآن پاک میں ایک اور سٹڈی ہوتی ہے کہ یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے، اس لفظ کی بلاغت کیا ہے، یہ لفظ استعمال کرنے سے کیا فرق پڑا جملے پہ۔ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، بس ہمارا کیا ہے، اتنی سمجھ آ جائے کہ نصیحت وہ ہے نیکسٹ سٹیپ، وہ پھر مزید ہے، آپ کتابیں کھولیں، اچھا یہ لفظ یہاں پہ ایسے ہے، کیونکہ پھر علماء نے اپنے اپنی فیلڈ میں بہت کام کیا ہے، اس لفظ کو چنا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ کس لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ما ننسخ، اب ماں پہچاننا ہے ہم نے، صدف بھائی والی بات کہ ماں پہچاننا ہے، ماں کے فوراً بعد دیکھیں نون سین خا مادہ، اور باب ہے اس کا فا، باب کیا ہے اس کا؟ فا۔ نسخا ینسخو، نسخا ینسخو، یہ کیا ہے؟ ننسخو، نون مضارع کا جمع متکلم، ننسخو، ہم زائل کرتے ہیں، زائل کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زائل کرنا۔ سو ننسخ کے بعد فوراً مجزوم ہو گیا، زائل، ہاں جی، ڈیلیٹ کر دینا۔ سو ما ننسخ یہ مجزوم ہو گیا۔ اب بھی ہم نے شرط پڑھی تھی، شرط نہیں، امر متکلمین سے ہوتا ہے، یہ شرط ہے، یہ ما شرطیہ ہے جو اپنے آنے والے فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے وہی صلہ، ہے وہی صلے کا لفظ، جو ترجمہ وہی ہے، اس میں موصول ہے، لیکن ڈیل کیسے کر رہا ہے؟ شرط کے طور پہ کر رہا ہے، کیونکہ آگے مجزوم ہو گیا، جزم آ گئی آخر پہ۔ سو ما ننسخ، ننسخو ہم زائل کرتے ہیں، ما ننسخ ہم جو بھی زائل کرتے ہیں، اب اس کا جواب بھی ہوگا آگے، ہم جو بھی زائل کرتے ہیں، کس سے زائل کرتے ہیں؟ من، کیا لفظ کیا تھا؟ آیتین ہے نا، ہاں جی، آیتین نکرہ آئے گا نا، آیتن کوئی بھی آیت، نکرہ آنے سے مطلب کیا ہے؟ من آیتن کوئی بھی آیت، کوئی خاص آیت نہیں، یعنی آیات میں سے کوئی بھی آیت، من آیتن، اب یہ متعلق فعل ہو گیا، او یا، پھر دیکھیں پھر آپ کا وہ ہو رہا ہے، مجزوم ہو رہا ہے۔ یہ مجزوم کیسے ہو رہا ہے؟ نون سین یا مادہ ہے، نسیہ ینسا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا، نسیتو میں بھول گیا، نسیتو میں بھول گیا، نسینا ہم بھول گئے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کیونکہ شروع میں دیکھیں پیش ہے، تو یہ ثلاثی میں سے نہیں ہے بلکہ مزید میں سے ہے، باب افعال میں سے، انسا
یونسی بھلا دینا، کیا جی؟ بھلا دینا. ننسی ہم بھلاتے ہیں، کیا جی؟ ننسی تھا، ننسی ہم بھلاتے ہیں. پھر قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ مجزوم ہوتا ہے تو اس کی یا ڈراپ ہو جاتی ہے، صرف ننسی بچ جائے گا. سو ہم جو زائل کرتے ہیں آیت میں سے، او یا ننسیہا، یا اب یہ ہا کدھر؟ آیت کی طرف، یا اسے بھلا دیتے ہیں. اب یہ جواب آ رہا ہے، اور جواب بھی اسی، کیونکہ پازیٹیو جملہ ہے، جواب بھی اسی مجزوم حالت میں ہے. جواب کیسے پہچانیں گے ہم یہ کہ کون سا فعل ہے؟ یہ ہے نأتی، حمزہ تا یا مادہ اتا یاتی آنا، اتا یاتی آنا، نأتی ہم آتے ہیں. لیکن ہم یہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ با پریپوزیشن سے آئے تو ہوتا ہے لے کر آنا. دیکھیں جی با کے ساتھ آ رہا ہے. نأتی، نأتی بھی ہم لے کر آتے ہیں، کیا؟ بخیرن، ہم لے کر آتے ہیں بہتر، ہم لے کر آتے ہیں بہتر. منہا، من حرف جر، ہاں پھر وہی آیت، اس آیت سے ہم لے کر آتے ہیں بہتر اس آیت سے، او یا مثلیہا، اس کے ساتھ کی، اس کے برابر کی، او مثلیہا. امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حرف استفہام، لم پھر آ گیا مجزوم کرنے کے لیے. مجزوم کیسے ہوا ہے؟ یہ جزم. علم یعلم، تعلم تم جانتے ہو، علم تعلم. اب دیکھیں لم تعلم کا مطلب تھا تم نے جانا ہی نہیں، کیا ہے جی؟ تم نے جانا ہی نہیں. کیوں؟ لم جو ہے فعل مضارع کو مجزوم کر کے میننگ کو ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے نفی کی صورت میں، اور لن مستقبل میں لے جاتا ہے. لیکن پیچھے آ گیا حرف استفہام، تو اب اس کا ترجمہ دو طرح ہو سکتا ہے، کیا تم جانتے نہیں، یا کیا تم نے جانا ہی نہیں. علم تعلم، تو یہ علم تعلم، کیا تم نے جانا ہی نہیں، یا کیا تم جانتے ہی نہیں. کیا نہیں جانتے؟ بیسیکلی تھا اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر خبر، اللہ اس میں مبتدا تھا اسم الجلالہ، کل شیء یہ مرکب اضافی، کلو مضاف کے طور پر اور ظرف ہے، علی حرف جر، کلو کو جر کر دیا، ان حرف تاکید آ گیا. اب اللہ اسم انا بن گیا، انا اس لیے کہ جملے کے درمیان میں ہے. تو کیا تم نے جانا نہیں، یا کیا تم جانتے نہیں؟ یقیناً بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ اچھا یہ دیکھیں کنیکشن ہے اس کے ساتھ. جب اللہ قدرت رکھتا ہے تو وہ جو چاہے کرے، مٹا دے، لے آئے، اٹھا لے. آگے کیا ہے جی؟ علم تعلم سیم ہے، علم تعلم ان اللہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تو یہ وہی علم تعلم ان اللہ، سیم وہی، لہو ملک السماوات والارض. ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت لہو اسی کی ہے، لہو شروع میں لا کے اسی کی ہے. واو حرف عطف، ما لکم، ما نفی، سو نہیں تو یہیں پہ ہو گیا. لکم لام حرف جر، کم انتم کی ضمیر، لکم، سو تمہارے لیے نہیں ہے، ما لکم تم سب کے لیے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ من حرف جر، دون اللہ، اللہ کے سوا، دونی جر چلا گیا من کی وجہ سے. من ولی جن، دیکھیں من کے بعد ولی جن نکرہ آ رہا ہے. ولی جن کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ دوست، کارساز. سو من دون اللہ من ولی جن، کوئی بھی کارساز،
واو حرف عطف، لا نہ ہی، نصیر، یہاں بھی وہی من والا، وہی قاعدہ جو پچھلی آیت میں تھا، من المشرکین، یہاں من معذوف، سو ولا نصیر، نصیر مدد کرنے والا، ناصر بھی مدد کرنے والا تو نصیر بہت مدد کرنے والا، سو نہ ہی تمہارا کوئی بھی مددگار ہے. یہ ہے نکرہ کا جو فرق ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی بھی تمہارا کارساز نہیں ہے. یہ آیت تو الحمدللہ بہت ہی آسان تھی. ام تریدون ان تسألوا رسولکم. ہاں جی ہاں جی یہاں پہ صحیح. کا کیا مطلب ہے جی؟ کیا؟ تو کیا کوشچن کیا جا رہا ہے. پھر ہے تریدونا، فعل ماضی ہے کہ مضارع؟ فعل مضارع ہے. پھر صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا، واحد کا؟ جمع کا صیغہ ہے. حاضر کا کہ غائب کا؟ حاضر کا. بات سوال کیا جا رہا ام تریدونا، اور اس کا ارادہ یریدو باب افعال کیا ہے جی؟ چاہنا. ارادہ کرنے میں بھی آ جاتا ہے، اور یعنی ایسا ارادہ کرنا جس سے کوئی بات چاہنا. تو تریدونا تم چاہتے ہو، ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو. اچھا ایک ہے اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، وہ بھی ایک کوشچن ہے، لیکن یہ کوشچن ایسا ہے جس کے آگے کچھ بات آ رہی ہے. ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان. اچھا ان نے دیکھیں کیا کیا، تسألونا، سین حمزہ لام مادہ، سأل یسألو سوال کرنا، تسألونا مضارع کا صیغہ، اور مضارع فعل صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا، اور غائب کے حاضر؟ حاضر. سیم ہے کیونکہ انہی سے بات ہو رہی ہے تو انہی کو بتایا جا رہا ہے تم کیا چاہتے ہو. تو ان نے کیا کیا، منصوب کر دیا، اس کا نون ڈراپ ہو گیا. تسألونا کا نون چلا گیا. ان تسألو تو ان مصدریہ ہوگا، چاہنا، کسی یعنی سوال کرنا. تم سوال کرتے ہو، تم سوال کرنا. ام تریدونا ان تسألو کیا تم سوال کرنا چاہتے ہو، کس سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ رسولکم. رسول منصوب مرکب اضافی، اور یہ مفعول ہے تسألو کا، یعنی کیا تم اب کم ہے انتم کی ضمیر حالت جر کی، کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو. آگے کیا ہے جی؟ کما، کاف حرف جر، ما جو موصولہ، سو کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی مانند. سو کما جو کی طرح. آگے سئل موسیٰ من قبل. ہاں جی کما. اب یہ موصولہ آ گیا تو صاف ہے اس کے بعد اس کا صلہ آ رہا ہے، سین حمزہ لام مادہ، سأل یسألو. اب یہ سئل، فعل کا وزن، سأل اس نے سوال کیا، سئل مجہول ماضی، اس سے سوال کیا گیا. سو کما سئل جیسا کہ اس سے سوال کیا گیا. اب کس سے سوال کیا گیا؟ نائب الفعل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. کب کیا؟ من قبلو. اب دیکھیں قبلو من حرف جر، اور قبلو جر جانا چاہیے تھا نا، لیکن پیش آ رہی ہے. کیوں ہے؟ من قبلکم. تو جب مضاف الیہ کا مرکب اضافی میں مضاف الیہ محذوف کر دیا جاتا ہے تو پھر جو ظرف ہوتے ہیں وہ نارمل آتے ہیں، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا جو مضاف الیہ وہ محذوف ہے. یعنی نارملی کیا من قبلکم ہونا تھا، تو وہ کم جو ہے اس میں سے ڈیلیٹ ہے. تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ. آگے کیا ہے جی؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل.
سواء السبیل، صحیح ہے جی۔ اب واو حرف استئناف ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور من دیکھیں کیا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن من نے کچھ تبدیلی کی ہے، یعنی ایک من فعلا، من یفعلو، جو کرے گا یا جو کرتا ہے، من یفعلا، لیکن یہ زیر آ رہی ہے اور فعل میں زیر نہیں ہوتی۔ یہ تھا کیا؟ مجزوم تھا۔ من یتبدل شرط کے طور پہ کام کیا، من کیا کرتا ہے؟ فعل کو جزم کر دیتا ہے، اور پھر ملانے کے لیے یہ زیر ہے، ورنہ زیر اس کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف قرات کے قاعدے میں سے ملانے کے لیے۔ تو کون سا باب ہے، کوئی پہچانے گا؟ فعل تو مضارع ہے، تفعل یتفعل، تبدل یتبدل، سو تبدیل کر لینا، بدل یبدل بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ کسی چیز کے بدلے میں چینج کرنا، اور وہ بدلے کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یتبدل تبدیل کرنا، اس نے تبدیل کیا، سو من یتبدل، جس نے تبدیل کیا، کیا تبدیل کیا؟ کفرہ، مفعول حالت نصب میں منصوب، تو جس نے کفر کو تبدیل کیا، با حرف جر، اب جس کے بدلے میں ہوگا، بالایمان، جس نے کفر کے بدلے میں ایمان کو تبدیل، یعنی ایمان کے بدلے اس نے کفر حاصل کر لیا۔ اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، وہ فا سے آ رہا ہے، قد فعل ماضی پہ آتا ہے تاکید کے لیے، اور ضا لام لام دلہ یدلو، کیا؟ گمراہ، تو دلہ وہ گمراہ ہوا، فقط دلہ تو وہ یقیناً گمراہ ہو گیا۔ اچھا گمراہ کیسا ہوا؟ سواء السبیل، سبیل تو کہتے ہیں راستے کو، یہ مرکب اضافی منصوب ہے، یہ مفعول ہے دلہ کا، اس کا ترجمہ ہے وسط کے راستے سے، یعنی وہ درمیانی راستے سے ہٹ گیا، یعنی وہ بیسیکلی کہ فقط دل سواء السبیل، وہ درمیانی راستے سے گمراہ ہو گیا، اس نے درمیانی راستہ چھوڑ دیا، جس پہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا تھا وہ راستہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو امید ہے آیت آسان تھی۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم مت کہو راعنا، بلکہ تم کہو انظرنا، اور کیا؟ واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر، ان آیات میں جو امپورٹنٹ ترین بات تھی وہ اس دن ہم نے ڈسکس کر لی تھی، کہ جیسے کہ راعنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، تو راعنا ایک ایسا ورڈ ہے جس کا ایک مبہم سا مطلب موجود ہے، تو اس مبہم مطلب سے بچنے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ان کے کو، تو ایسا نہ کہا کرو مومنوں کو، کیونکہ وہ یہودیوں کی باتیں سن کے ایسا کہتے تھے، انہوں نے گمان کر لیا کہ شاید کیونکہ یہودی ایسا کہتے ہیں تو نبیوں سے ایسی بات ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کر دیا کہ تم یہ بات مت کہا کرو، بلکہ تم کہو انظرنا، کہ ہمیں ہماری طرف دیکھیے۔ ہم اب اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی الفاظ کے استعمال میں ادب، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کافروں کے اقوال و افعال کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، یعنی یہاں سے ایک امپورٹنٹ ترین قاعدہ نکلا ہے کہ کفار کی مشابہت کسی بھی طرح مل رہی، حالانکہ دیکھیں یہ بات میں مل رہی تھی، اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، جائے کہ دوسری مشابہتیں ہوں۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کی ذات گرامی کی توہین و تنقیص کے لیے توریہ کے طور پر بعض الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، چنانچہ جب وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہماری بات سنیں تو اس مفہوم سے اسمع لنا کی بجائے راعنا کہتے، جس کا اصل مفہوم تو ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، اور اس کا مادہ ہے رعا، مگر وہ اسے رعونۃ مراد لیتے جس کا مادہ رعن اوچھا پن ناسمجھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری آیت ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورۃ النساء۔
اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بل دے کر سچے دین کے خلاف تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں راعنا، اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا مان لیا، کہتے ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو ان کی حق میں بہتر ہوتا اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو تھوڑا ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ مشابہت کی طرف آ رہے ہیں کہ کفار سے مشابہت میں کس طرح کے احادیث جو موجود ہیں اس کی تھوڑی سی انہوں نے بات کی ہے۔ اسی طرح احادیث میں آیا کہ جب سلام کہتے تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، اور سام کے معنی موت، اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہیں۔ اس دن بھی یہ بات ہوئی کہ صرف وعلیکم کہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم کفار کو بد دعا دیں تو اللہ ہماری بد دعا قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں، جس نے شرک کیا وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کافروں کے ساتھ قول و فعل میں مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا، ذلت اور رسوائی اس کی مقدر میں لکھ دی گئی، جو میرے حکم کی مخالفت کرے اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہ الحمدللہ حدیث اپنے الفاظ میں سخت بھی ہے اور واضح بھی ہے کہ جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال افعال، آپ دیکھیں گنتی جائیے، اقوال افعال لباس تہوار عبادات اور ان امور میں مشابہت اختیار کرنے سے شدید معاند اور بہت سخت وعید آئی ہے، جن کا ہمیں نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ ہماری شریعت میں ان کا کوئی وجود ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے اہل ایمان تم گفتگو کے وقت اللہ کے پیغمبر سے راعینا نہ کہو، کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے ارعنا سمعک، ہماری طرف کان لگائیں، راعینا آتینا کی طرح ہے۔ ابن ابو حاتم اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ تم خلاف نہ کہا کرو، اور ایک اور روایت میں کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ آپ ہماری بات سنیں اور ہم آپ کی بات سنیں گے۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں یہ الفاظ استعمال کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کر دیا، یعنی کنہیں مومنوں کو منع کر دیا۔ سدئی کا قول ہے کہ بنو قینقاع میں رفاع بن زید نامی ایک یہودی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب گفتگو کرتا تو کہتا ارعنی سمعک واسمع غیر مسمع، اپنا کان میری طرف لگائیے اور سنیے نہ سنوائے جائیں۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ شاید انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم کے لیے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو لے کہتے کہ اسمع غیر مسمع مقولہ ہے، یعنی غیر صاغر، اس کا مفہوم ہے کہ آپ معزز ہیں، گھٹیا نہیں ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں ابھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے راعینا نہ کہا کریں۔ اگلی آیت جس میں ما یود الذین کفروا ہے، کافروں اور اہل ایمان کی مسلمانوں سے شدید عداوت، یعنی اس میں کیا ہے شدید عداوت شو ہو رہی ہے کہ وہ کتنا عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں سے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھی خیر و برکت نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اس بات سے مطلع فرما رہا ہے کہ جو کافروں کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں ان سے شدید عداوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، یعنی یہ وہ وجہ ہے کہ وہ تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تمہیں اتنا ناپسند کرتے ہیں، اور تم انہی کی عادات اپناتے ہو، تم انہی کو پسند کرتے ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی پوائنٹ ریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ برطانیہ چلے جائیں یا ان کا کلچر دیکھ لیں، جو انہوں نے خان سامہ جو ان کے ہیں ان کو جو لباس پہنائے ہیں وہ کون سے لباس ہیں؟ اب ہو سکتا ہے چینج ہو گئے ہوں شاید، لیکن انہوں نے اپنے مشاہدے سے بات کی ہے کہ وہ لباس ہے جو ہمارے ہندوستان میں مسلمان پہنا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے خان سامہ کا لباس وہاں پہ کر دیا، یعنی دیکھیں وہ کس طرح ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو اور اپنے کتوں کے نام جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے نام پہ رکھ دیتے ہیں اور کئی بزرگوں کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اسی پوائنٹ کو لے کر زور دے رہے تھے کہ وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہماری چیزوں کو تحقیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی
تاکہ ان کے درمیان ہر قسم کی تعلقات محبت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان کی عادات کو اپناتے ہیں، ان کے لباس کو، ان کے اقوال کو، تو ایک گونا گو سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی ایک لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے، دل ان کی طرف جھکنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارا دل اس طرح ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے دور میں مدینہ بالکل سپریٹ تھی، ٹوٹلی کمپلیٹ، یعنی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی میچ نہیں ہونے دیا عاشورہ کا۔ آپ نے اس میں بھی کہا نہیں، ہم 2 رکھیں گے، کہ تاکہ چونکہ عبادت کی بات ہے نا، لیکن اس میں بھی ہم کسی قسم کا کوئی مشابہت نہیں چاہتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نیز اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ فرمایا کہ یہ اس کا اپنے مومن بندوں پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے انہیں اس کامل و اکمل دین سے نوازا ہے جسے اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے اس کام، اس سننے پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، بھی اللہ کا احسان ہے کہ اپنا بڑا فضل ہے، اس کا سب سے بڑا فضل اس کا یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس کا دین بچ جائے، باقی دنیا تھوڑی زیادہ وہ گزر جائے گی۔ اگلی آیت کی قرات کرتا ہوں، بہت امپورٹنٹ جو ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب یہ جو اس میں الفاظ ہیں نا، الم تعلم، یہ ہمارا وہ لہجہ ہے، کیا تمہیں نہیں پتا اس بات کا؟ یہ وہ لہجہ ہے ایکچولی تو تھوڑا زور دے کے آ رہا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین اور اس کی بادشاہی ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ان آیات کی تفسیر، نسخ اور اس کی تعریف یہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ با ننسخ من آیت، ان کے معنی ہیں ہم جس آیت کو بدل دیتے ہیں۔ ابن جریج نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ہم جس آیت کو مٹا دیتے ہیں، اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ما ننسخ من آیت، ان کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کے الفاظ کو تو باقی رکھتے ہیں لیکن حکم کو بدل ڈالتے ہیں۔ اس مفہوم کو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب سے بیان کیا۔ دوسرے بزرگوں نے فرمایا، سدائی کہتے ہیں کہ آیت کو نسخ کرنے کے معنی اسے قبض کرنے کے لیے ہیں۔ ابن ابو حاتم فرماتے ہیں سدائی کے قول قبض کرنے سے مراد ہے اسے اوپر اٹھا لینا، جیسا کہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتہ، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان کو دونوں کو رجم کرنا لازم ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسرے وادی کے لیے جستجو کرے گا۔ با کو منسوخ کر کے اٹھا لیا گیا تھا۔ تو مقصد کیا ہے ان کا بتانے کا کہ قبض کر لینا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو آیت برقرار رہے قرآن میں لیکن اس کا حکم منسوخ ہو جائے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہی اسے مٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کاموں پر قادر ہیں، اور اس کی شاید دونوں ہی مثالیں موجود ہیں۔ جو تو موجود ہے اس کی تو مجھے یاد ہے کہ وہ بعد میں منسوخ ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس صورت میں یا اسی پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو سب سے پہلے صدقہ دیں، پہلے صدقہ دیں گے پھر بات ہوگی۔ یعنی آپ نے کلام کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے کیا کریں، صدقہ دیں اور پھر بات کریں۔ یقیناً یہ ایک بھاری حکم تھا، اور آپ کو اسی سے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک علی رضی اللہ عنہ واحد ہے جنہوں نے اس آیت پہ حکم عمل کیا تھا۔ یعنی ابھی وہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ کو کوئی بات کرنی تھی، آپ نے پہلے صدقہ دیا پھر بات کی، اور اسی کا یعنی چند ہی میرا اب اوقات مجھے نہیں معلوم کیا تو تھوڑے ہی وقفے میں وہ آیت کیا ہے اس کا حکم ساقط کر دیا گیا، لیکن آیت آج بھی وہ پڑھی جاتی ہے اور برقرار ہے۔ تو اس طرح اور بھی آیات ہوں گی انشاءاللہ، ہو سکتا ہے ہم اسی اسٹڈی میں کہیں نہ کہیں وہ ملتی جائیں گی۔ تو یہ کانسیپٹ اب بات کیوں اس پہ ضروری ہے، جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ یہ ذہنوں میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس دور سے گزرے ہیں جس میں ایمان ہمارے بزرگوں کے مضبوط تھے، تو وہ شک و شبہات والی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن آج کل جو نسل گزر رہی ہے وہ بیچاری واقعی بڑے فتنوں کا شکار ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، یوٹیوب، انٹرنیٹ اور یہ میڈیا کی وجہ سے بہت قسم کے عجیب سوالوں میں وہ گھس رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آگے چلتے ہیں جی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ان کے معنی ہیں کہ ہم جس آیت کے حکم کو دوسروں کی طرف منتقل کر کے تغیر و تبدل کرتے ہیں وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال، مباح کو ممنوع کر دیں اور ممنوع کو مباح۔ اور یاد رہے کہ یہ نسخ امر نہیں، حرام حلال ممنوع مباح امور میں ہوتا ہے، قصص و واقعات میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوتا۔
یعنی ناسخ منسوخ کب ہوگا؟ جب کوئی حکم دیا جائے گا. واقعات میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر سورہ یوسف میں کچھ واقعات سنائے ہیں اس کا کوئی منسوخ نہیں ہے. منسوخ کبھی ہوگا جیسے ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا, ایک حکم آیا تھا پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو کوئی حکم دیا جائے گا یا اسے منسوخ کر دیا جائے گا, اور وہ حکم اس وقت کی ضرورت پہ ہوگا, بعد میں اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو منقطع کر دیا گیا. وہ آگے فرماتے ہیں کہ نسخ کا لفظ دراصل نسخ الکتاب سے مشتق ہے, جس کے معنی ایک نسخے سے دوسرا نسخہ تیار کرنے کے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی حکم کے نسخ کے معنی یہ ہیں کہ اسے کسی دوسرے حکم سے بدل دیا جائے اور ایک عبارت کو دوسری عبارت سے بدل دیا جائے, خواہ یہ نسخ کا حکم ہو یا الفاظ میں. بہرحال یہ دونوں حالتیں منسوخ ہوگی. او ننسیہا کو ننساہا بھی پڑھا گیا ہے, جس طرح ننساہا نون کے فتح اور سین کے حمزہ کے ساتھ ہے. یہ وہ انہوں نے قرات کی بات کی, ایک دوسری قرات میں سے دوسری طرح بھی پڑھا گیا ہے, تو اس کے معنی مؤخر کرنے کے ہوں گے. علی بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے تھے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس آیت کو بدل دیتے یا اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بدلتے نہیں. مجاہد نے اصحاب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ او ننساؤہا, یا ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں اور حکم کو بدل ڈالتے ہیں. دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اسے مؤخر کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. مزید بزرگ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں اور منسوخ نہیں کرتے, یعنی آیت جو ہے وہ اس کا حکم بعض دفعہ رہ جاتا ہے اور منسوخ نہیں کی جاتی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ دوسری قرات کے مطابق او ننسیہا پڑھا گیا ہے, تو قتادہ نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا کے معنی ہیں اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کو بھلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے. او مثلہا, یعنی ہم کیا ہے لے آتے ہیں یا تو اسی کی طرح کی یا پھر کوئی دوسری, یعنی جو مکلفین کی مصلحت کے نسبت سے حکم میں بہتر ہوتی ہے, یعنی جو حکم میں مزید بہتر ہوگی وہ آیت آ جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم اس کی بجائے ایسی آیت لے آتے ہیں جو منفعت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہو, جس میں نرمی کا پہلو موجود ہو. یعنی ابھی پہلی وہ آیت سخت تھی کہ حکم سخت تھا, صدقہ دو اور پھر بات کرو, تو اس کو کیا کر دیا گیا, منسوخ کر دیا گیا اور نرمی وہاں پہ پہنچا دی گئی. یعنی کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں ایسا نہیں کیا کہ پہلے نرم حکم دے کے پھر سخت دیا. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھ لیں نا تو سخت سے روزے کا حکم دیکھ لیں, 24 گھنٹے کا روزہ تھا. یعنی آپ کی کیسے تھا ترتیب, افطاری کی آپ نے اور افطاری کے بعد اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع, تو یہ حکم تھا. پھر اس حکم کو اللہ نے ریلیکس کر کے تھوڑا منسوخ کر کے چینج کر دیا. تو آگے فرماتے ہیں جس میں نرمی کا پہلو بھی زیادہ ہوتا ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کا نہیں کہتے یا اسے اپنے پاس روک لیتے ہیں تو اسے ہی یا اس جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں. سدائی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی طرح کی لے آتے ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا. قتادہ کہتے ہیں کہ ایسی آیت لے آتے ہیں جس میں تخفیف اور رخصت ہو, اور یہ اس آیت میں ہوتا ہے جس میں امر یا نہیں موجود ہو. نسخ کے سلسلے میں یہودیوں کی تردید. آیت وہی ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ بات آپ کے سامنے آگے بھی آئے گی کہ بیسیکلی یہودی نکتہ چینیاں کرتے تھے. جیسے کعبہ کی جب جو قبلۃ الاول سے کعبہ کی طرف ہوا تو وہ انہوں نے ہی سوال اٹھایا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں کی یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ جس طرح وہ چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے, کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, لہٰذا تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہوگا. جس طرح اس نے چاہا ان کو پیدا کیا, اسی طرح جس کو وہ چاہے سعادت سے نوازے اور جسے چاہے شقاوت سے دور کر دے, جسے چاہے صحت عطا فرما دے, جسے چاہے بیمار کر دے, جسے چاہے عزت عطا فرمائے, جسے چاہے ذلیل کر دے. اسی طرح یہ بھی اسی کا اختیار ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فیصلہ کر دے, جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام قرار دے دے, جسے چاہے مباح کر دے, جسے چاہے ممنوع قرار دے دے, اور جو چاہے فیصلہ فرما دے. اسے اپنے فیصلے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ جو چاہے کرے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا, جبکہ تمام مخلوق سے پوچھ گچھ ہوگی. وہ اپنے بندوں کی اس طرح بھی آزمائش کرتا ہے کہ نسخ کی صورت میں اس کے رسولوں کی کون اطاعت بجا لاتے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک اور, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا حکم منسوخ کر دیا. اب مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کہیں شک میں تو نہیں پڑ جاتے. یہودی تو شک ہی کرتے تھے, لیکن مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے کہ وہ پکے رہتے ہیں نا, کہ جو اگر انہیں کہا گیا تم یعنی پہلا حکم یہ دوسرا چینج کر دیا, تو ان کا امتحان ہے, ان کی آزمائش ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر تو ایمان پکا ہے تو وہ کہیں گے آمنتو, یعنی میں ایمان لایا, تو آمنا ہم ایمان لائے. اور اگر تو ایمان گڑبڑ ہے تو پھر وہ اگر منافقت ہوگی تو وہ واضح ہو جائے گی, وہ الگ ہو جائیں گے. تو آگے وہ فرما رہے ہیں اسی بات میں
کہ لہٰذا وہ ایک چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، پھر جب وہ چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق اس سے منع فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مکمل اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے، اس کے رسول جو خبریں دے ان کی اتباع کی جائے، جو حکم دیں اسے تسلیم کیا جائے، اور جس بات سے وہ منع فرمائیں اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اس مقام پر یہود یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ کفر کا برملا اظہار اور اس کی شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے ازراہ کفر اور جہالت عقلی طور پر، اور بعض نے ازروہ کذب و افتراء نقلی طور پر جو استحالہ نسخ کا دعویٰ کیا تھا اس کا پرزور رد دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لعنت ان پہ دی ہے نا تو اس کا پرزور رد ہے ان کو۔ آگے فرما رہے ہیں امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت صرف میرے ہی لیے ہے، میرے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان میں ہے، ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کروں ان کو، اور جو کچھ ان میں ہے ان کو جو بھی چاہوں حکم دوں، جس چیز سے چاہوں منع کر دوں، اور اپنے احکام میں سے جو چاہوں میں منسوخ کر دوں، بدل ڈالوں، تبدیل کر دوں، جسے چاہوں برقرار رکھوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ جل شانہ نے اگرچہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اپنی عظمت و جلالت کی خبر دی، لیکن اس سے ان یہود مردود کی تکذیب بھی مقصود ہے جنہوں نے احکام تورات میں نسخ کا انکار کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کے ذریعے سے تورات کے احکام میں تبدیلی فرما دی تھی۔ یعنی جب انجیل آئی تو تورات منسوخ ہو گئی، جب قرآن آیا تو وہ دونوں منسوخ ہو گئیں، تو وہ اس منسوخی کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا تمام مخلوق پر اسی کے امر و نہی کی اطاعت بجا لانا فرض ہے، اسی یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے منع کرے، اور جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے برقرار رکھے۔ اب وہ آگے بات لے جا رہے ہیں، نسخ سابقہ کتابوں اور شریعتوں میں بھی تھا، یعنی یہ جو ترتیب آیت کو نسخ کر دینا ہے یہ پچھلی کتابوں میں بھی بات موجود تھی۔ اب وہ اس کے اندر چند دلائل لے کر آ رہے ہیں۔ یہود مسئلہ نسخ کے بارے میں محض کفر و عناد کی وجہ سے بحث میں پڑے تھے، ورنہ عقلی طور پر احکام الہی میں نسخ کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ جو چاہے حکم دیتا ہے، جس طرح وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ پھر یہ نسخ ان کی سابقہ کتابوں اور شریعتوں میں بھی رہا ہے، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کے لیے اب دیکھیں، اب وہ ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں وہاں سے مثالیں، کہ آدم علیہ السلام کے لیے انہی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی آپس میں شادی کو حلال قرار دیا تھا، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا، تو یہ ان شریعت میں ایک تبدیلی ہو گئی۔ کشتی سے باہر آنے کے بعد نوح علیہ السلام کے لیے تمام حیوانات کو کھانا حلال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان میں سے بعض کو حرام قرار دیا گیا اور بعض کو حلال قرار دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 2 بہنوں سے نکاح کو حلال قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام تورات اور اس کے بعد شریعتوں میں سے حرام قرار دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کریں، مگر پھر ذبح کرنے سے قبل ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ وہ دلائل ہیں جو ہم کبھی اہل کتاب سے بات کریں تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں نہیں آتے، لیکن جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوں تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ پوائنٹس بھی اس طرح بھی ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ جمہور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، لیکن پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا، کہیں تمام بنی اسرائیل قتل ہو کر صفحہ سے حرف غلط کی طرح مٹ نہ جائیں۔ یعنی اب کی حکم منسوخ کرنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح نسخ کی ایک اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر خوف طوالت کے باعث اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی ان تمام باتوں کا اعتراف تو ہے، مگر اعتراف کے باوجود یہ لوگ انکار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے دلائل کے جواب میں جو لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے ان کے معنوی دلالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ مقصود بھی وہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت آئی، آپ کی اتباع کا حکم موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری واجب ہے، اور آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی یہ کہے کہ سابقہ شریعت ہے تو صرف آپ کی بعثت تک تھی، لہٰذا اسے نسخ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، میں روزہ رات میں داخل نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شریعت مطلق تھیں، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منسوخ
مقید ہو گئیں۔ بہرحال ان میں جو بھی صورتحال ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی اتباع و اطاعت واجب ہے، کیونکہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جواز نسخ اور یہود کی تردید کرتے ہوئے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی جس طرح بلا شرکت غیر حکومت بادشاہت اسی کی ہے، اسی طرح یہ بھی صرف اسی کا اختیار ہے، وہ جو چاہے جو حکم دے۔ الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف، آگاہ رہو سب مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم صادر کرنا بھی اسی کو روا ہے۔ سورہ آل عمران، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا، اس میں خود یہود میں نسخ کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ۔ سورۃ آل عمران، بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یعنی ان کے لیے وہ تمام چیزیں حلال تھیں بجز اس کے جس پہ یعقوب علیہ السلام نے خود سلیکٹ کیا تھا کہ ان کو حرام کر لیا۔ احکام الہی میں جو جواز نسخ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سب نے کہا ہے کہ نسخ کا وقوع ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اپنے جس حکم کو چاہے منسوخ فرما دیتا ہے۔ اب آخری آیت، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ اشیاء کے وقوع سے قبل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کیا کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم۔ المائدہ۔ مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ یعنی اگر جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم اس طرح کے سوالات کرو گے تو پھر لازماً تم پہ وہ باتیں آ پڑیں گی اور پھر تمہارے لیے عمل کرنا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم جیسے سورہ بقرہ میں گائے کے ہی واقعہ لے لیں، جتنے سوال کرتے گئے عمل مشکل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک ہی گائے بچی جو اس علاقے میں گائے ہی نہیں تھی، ایک ہی گائے تھی اور ایک ہی بندے کے پاس تھی، پھر اس نے منہ مانگی، رقم مانگی۔ تو اسی طرح کی صحابہ کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے سوال مزید جو کوسچنز نہ کریں۔ یعنی اگر ان کے نزول کے بعد تم ان کی تفصیل کے بارے میں سوال کرو گے تو اسے تمہارے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے اسے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا جائے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی، یعنی وہ بڑا مجرم آدمی ہے جس نے ایسا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسری آدمی کو پاتا ہے، اگر وہ بات کرے تو ایک بہت بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو وہ اسی طرح کے بڑے مسئلے پر خاموش رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ اچھا، یہ بات میرے بھی بڑے ذہن میں رہی ہے کیونکہ یہ ایک حدیث ہے ایسی، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یعنی کوئی آدمی ہے، ایک صحابی نے شاید سوال کیا تھا کہ وہ آدمی ہے اور وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر میں کسی اور مرد کو اپنی عورت کے ساتھ کسی ایسی حالت میں پاتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کا اشارہ بھی اسی طرح ہے اس قسم کے، کیونکہ اب مجھے اس بات کی اندازہ نہیں ہے، علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کرے تو اس میں کون سا مسئلہ چھپا ہوا ہے، اور اگر وہ بولتا ہے تو اس میں کون سا مسئلہ چھپا ہوا ہے، یہ اللہ عالم۔ صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو، کثرت سوال اور اضاعت مال سے منع فرمایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں لکھا ہے مجھے چھوڑ دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے تباہ و برباد کر دیا تھا، لہٰذا جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مقدور بھر اسے بجا لاؤ، اور جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے مکمل اجتناب کرو۔ تو آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام خاموش ہی بیٹھتے تھے، آپ سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو نارمل سوال تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کوئی انجان آدمی آئے اور وہ کچھ پوچھے تو وہ اس پوچھنے کے دوران اپنا دین سیکھ لیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی ایک ترتیب تھی۔ آگے فرماتے ہیں جی یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو ایک آدمی نے عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس نے 3 بار یہ پوچھا اور آپ خاموش رہے، تو اگر جواب مل جاتا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ پھر فرمایا کہ
نہیں، اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تمہیں ہر سال کے لیے استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی وہی بات ہے کہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ آگے فرماتے ہیں جی اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، اس لیے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے، وہ آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا مکہ کا جو پیریڈ تھا اس میں صحابہ کا سوال ایک ہی ہوتا تھا کہ ہم ان کو کب ماریں۔ اس وقت تک ان باتوں کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، طاقتور تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بڑے شجاع لوگ تھے، تو یہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ لیکن دیکھیں تب بھی حکم کا انتظار کیا گیا کہ ابھی وہ موقع نہیں ہے، ابھی ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں۔ تو بلکہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک صحابی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کعبہ کے نیچے تشریف فرما تھے، انہوں نے جا کے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ بہت زیادتی ظلم ہو رہا ہے۔ تو شاید پھر آیت اتری تھی کہ ابھی تو تم پہ کوئی امتحان گزرا ہی نہیں ہے، تم سے پہلی قوم میں تو ایسے ایسے امتحان گزرے کہ ان کے نیچے زمین ہلا ڈالی گئی تھی، ابھی تو تم ٹیسٹ میں ہو، ابھی صبر کرو، آئے گی اللہ کی۔ وہ کیا انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی مدد متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر جواب دیا گیا کہ آئے گی تو ضرور، لیکن یہ بھی سیکھ لو کہ تم سے پہلی قوموں کے تو زمینیں ہلا ڈالی گئی تھی، ان پہ ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے تھے۔ واقعی آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل پہ کتنا ظلم ہوا ہے، پتہ نہیں ہے احرام مصر کیسے بنے ہوں گے۔ آگے بات لے کے چلتے ہیں جی آیت کریمہ میں ام تریدون کے معنی یہ ہے کہ بلکہ تم یہ چاہتے ہو، یعنی ام بمانی بل ہے، یا پھر اس کے معنی استفہام کے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے کہ کیا تم چاہتے ہو۔ اس صورت میں یہ استفہام انکاری ہوگا، اس کے مخاطب مومن اور کافر سب لوگ ہیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، سورۃ النساء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں، چنانچہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دکھا دو، چنانچہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو۔ آگے فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رافع بن حریملہ وہب بن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو ہم پر آسمان سے نازل ہو اور ہم اسے پڑھیں، پھر ہمارے لیے نہریں جاری فرما دی جائیں تو ہم آپ کی پیروی اور تصدیق کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہی ام تریدون ان تسألوا۔ آگے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور ہٹ درمی سے سوال کیے تھے، یعنی اب یہ سوال دوسری طرح کے کہ وہ جو کویسچن کر رہے ہیں، کچھ چیز مانگ لینا کہ ہمیں فلاں چاہیے یا ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے یا ہمیں نہریں چاہیے۔ اچھا کمال ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، صحابہ نے کبھی ایسے سوال نہیں کیے تھے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی قسم کا معجزہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا تھا، صرف کیا ہے یہ کہا کرتے تھے کہ دعا کریں، برکت کی دعا کریں، کھانے میں برکت آ جائے، منو سلوا نہیں مانگا بھوک لگی ہے، نہیں آپ کہتے دعا کریں، یا آپ صرف کیا کرتے تھے عذر پیش کر دیتے تھے کہ جی کھانا کم پڑ گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے، جیسے آپ نے واقعات پڑھیں، کھجوریں لے کر آؤ، ایک کپڑے میں ڈالو اور پھر اس میں برکت کی دعا کی اور وہ پھر کھجوریں سب نے کھائیں۔ آگے وہ جی فرماتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل نے عذر تکذیب و عناد موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، اور فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو خرید لے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راہ راست سے بھٹک کر جہالت اور ضلالت کے راستے پر چلا گیا۔ اور جن لوگوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق، اتباعت اور اطاعت کے بجائے ان کی مخالفت، تکذیب اور محض تنگ کرنے کی غرض سے بلا ضرورت سوالات پوچھنے کی روش کو اختیار کیا، ان کا یہی حال تھا جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان ایمان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ابو العالیہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے خوشحالی کو چھوڑ کر تنگ دستی کو لے لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ شکاری صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی جو ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ کئی لوگ کہتے ہیں یار بس 40 سال کی عمر میں چلے جائیں گے، 45 سال کی عمر میں چلے جائیں گے، یا اب اتنا مال، تو وہ اسی قسم کی یا بس اب ریزائن دو اور جاب چھوڑو اور گھر جاؤ، وہ کیا ہے تنگ دلی کو دعوت دے دینا، تنگ دستی کو خود دعوت دے لینا۔ تو اس لیے جو اللہ کے انعامات ہیں اس کی ناشکری بھی ہو جائے گی۔
تو اللہ کے انعامات کا شکر اسی طرح ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جس طرح ہم نے کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جو اللہ کے ہم پہ احسانات ہیں اس کا ایک کیا ہے, اسی سے ہم نے مزہ اٹھایا نا. یہ اللہ نے ہمیں یہ گاڑیاں دیں اور یہ کھانے کے انتظامات دیے تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. جزاکم اللہ خیرہ. یہاں تک آیت نمبر 108 کی جو ہے وہ تفسیر مکمل ہو گئی. جو گیپ آیا تھا وہ آج ہم نے اس کو واپس جوڑ لیا. انشاءاللہ کل سے پھر وہی ہماری ترتیب 4 یا 5 آیات کی جو روز کی ہے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ سننے بولنے میں جو غلطی ہوگی وہ معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین.